السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمبت خزرہ کی جانب لگا کر حضور آقا نامدار مدینی کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کسب نام میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے پر اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد المعادل الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الآفات والآفات وتقضينا من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات والحلوات بعد الظلمات انك لكل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلام تعاما علی سیدنا محمد الحبیب وتمتعد بالحوائج ونادر الروائج وحسن الخلات ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعثون۔ کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں، جو ترازو جب وزن کرتے ہیں تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے، جب تولتے ہیں ناپ میں لینے کے لیے تو پورا لے، اور جب انہیں ناپ تول کر دے تو کم کر دے۔ ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا، اس سے پہلے چیز بیان کروں کہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ اس انسان کے دل میں آخرت کا خوف، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اسی لیے ایمان کو رکھا گیا تاکہ مسلمان یہ جانے کہ اسے ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا اور اس کے ہر عمل کا اسے حساب دینا۔ جب انسان کے دل میں یہ خوف اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، تو پھر ایسا انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ پھر ضروری نہیں کہ اس کی کوئی خاص طور پر بھی تربیت ہو، کیونکہ اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہے، ڈر ہے آخرت کا، کہ مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے ہر ایک عمل کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اور جب انسان کے دل سے یہ آخرت کا خوف نکل جائے، جب انسان کے دل سے یہ بات محو ہو جائے، وہ اس بات کو اہمیت ہی نہ دے، تو پھر ایسا انسان گناہوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ آپ کفار و مشرکین کو دیکھ لیجیے، چونکہ ان لوگوں کا اس بات پر کوئی ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ اس کا تصور بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ ہے ہی نہیں کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، رب کے حضور پہنچنا ہے۔ اور جس مسلمان کو ایمان تو ہے لیکن اس کی توجہ نہیں ہے، جو غفلت میں پڑے ہیں، ہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایسے لوگ بھی خسارے میں، ایسے لوگ بھی پھر گناہوں کی طرف ان کے قدم بڑھتے ہیں۔ اسی لیے آخرت پر ایمان یہ ایک بہت اہم چیز ہے، تاکہ بندہ اپنے رب کا خوف کرے، رب سے ڈرے۔ تو چونکہ اہل مکہ کفار و مشرکین تھے اسلام کی آمد سے قبل، وہ لوگ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے،
اور وہی برائیوں میں تجارت کی برائی بھی ان کے یہاں بہت زیادہ عام تھی۔ ناپ تول جب وہ کرتے تھے، لین دین جب وہ کیا کرتے تھے، تو اس کے اندر بھی خوب کاٹا مار کیا کرتے تھے، خوب ڈانڈی مارا کرتے تھے اور جھول جھال کیا کرتے تھے۔ تو غرض کہ ان کی اس خسیس حرکت کو، ان کی اس رذیل حرکت کو، ذلیل حرکت کو قرآن نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، بربادی ہے، ہلاکت ہے کہ جو اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ دور جاہلیت میں صرف عقائد ہی میں بگاڑ نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے اعمال میں بھی بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ جہاں عقیدے میں خرابی تھی، لوگ کفر اور شرک کیا کرتے تھے، وہیں پر لوگ بدعمالی کے بھی شکار تھے، اور جہاں بہت ساری بدعمالیاں وہ کیا کرتے تھے، وہیں ایک بدعمالی ان کی یہ بھی تھی تجارت کے میدان۔ تجارت کی دنیا میں جب وہ لوگ اس طریقے کی حرکتیں کرتے تو انہیں آگاہ کیا جا رہا، انہیں تنبیہ کی جا رہی تھی کہ اگر تم ایسی ذلیل اور خسیس حرکتیں کرو گے تو اس سے دنیا و آخرت دونوں برباد ہو۔ اگر دنیا میں ہی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ڈانڈی مارتا ہے، وہ غلط طریقے سے ناپ توڑ کر کے وزن کر کے جو ہے تو اس طریقے سے اپنی چیزوں کو فروخت کرتا ہے، تو کوئی گاہک، کوئی گراہک اس کی دکان پر نہیں جائے گا، کوئی اس سے مال نہیں خریدے گا، پھر ایسے ہی رات دن کو بیٹھ کر مکھیاں مارتا رہے گا، اس کی دنیا بھی برباد ہو۔ اور آخرت کا عذاب تو الگ رہا کہ اس نے دنیا میں بربادی تو لی ہی لی، اب آخرت کا عذاب الگ ہے جو رب تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھا۔ تو لہٰذا کفار مشرکین کو اس فعل شنیع سے، اس برے فعل سے اجتناب کرنے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن ہر ایک نے اپنے رب کے حضور حاضر ہو۔ تو فرمایا ویل، اب اس کی بہت ساری تفاسیر ہیں۔ ویل کا ایک معنی ہوتا ہے خرابی، خرابی ہے ان لوگوں کی، اور ویل کا ایک معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام، جہنم کی ایک ایسی جگہ کا نام ہے ویل کہ جہاں پر سخت قسم کی گرمی ہے کہ اگر اس کے اندر دنیا کے پہاڑ بھی ڈال دیے جائے تو وہ بھی فوراً پگھل جائے گا۔ اور بعض جیسے کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آیا کہ فویل للمصلین الذین، بھلا دیکھ تو ان لوگوں کو جو اپنی نمازوں کو چھوڑ بیٹھے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے ہو بیٹھے ہیں، اپنی نمازوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یہاں پر بھی لفظ ویل آیا ہے، اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی ایک ایسی وادی ہے کہ جس میں ان نمازیوں کو ڈالا جائے گا، بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، ان نمازیوں کو ڈالا جائے گا جو اپنی نمازوں میں کمی بیشی کرتے ہیں، جو صحیح طور پر نمازوں کو ادا نہیں کرتے، ان کو ویل میں ڈالا جائے گا جس کے اندر اونٹ کے برابر بچھو ہوں گے اور بڑے بڑے سانپ اور اژدھے ہوں گے، اور ایسی خطرناک قسم کی گرمی ہوگی کہ دنیا کے پہاڑ بھی ڈال دیے جائے تو وہ بھی پگھل کر کے رہ جائے۔ اب سوچیں، جن کی نمازوں میں کمی ہے، جس کی نماز میں فرض واجب چھوٹ گیا، جس نے نماز کو جلدی جلدی ادا کر لیا، صحیح طریقے سے قرأت نہیں کی، مسائل کی خبر نہیں، یہ ایسے لوگوں کو ویل میں ڈالا جائے گا جو نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کے لیے کیسا دردناک عذاب ہو۔ تو بہرحال بات دوسری طرف چلی ہے، تو ویل جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی کا نام، ایک ایسی جگہ کا نام ہے۔ تو کہا گیا کہ ان لوگوں کے لیے بھی ویل ہے، وہ بھی اس وادی میں ڈالے جائے گی، ان لوگوں کے لیے بھی خرابی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جب کسی کو تول کر کے کوئی چیز دیتے ہیں، بیچنی ہوتی ہے، دینا ہوتا ہے، تو اس میں بھی ڈانڈی مار دیتے ہیں اور چیز کو کم طور پر دیتے ہیں، لیکن جب لینے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ڈانڈی تو مارتے لیکن پورا تول کر کے لیتے ہیں۔ اپنی جب لینے کی بات آئے گی تو صحیح سے لیں گے، جب دینے کی بات آئے گی تو ڈانڈی مار کر دیتے ہیں۔ تو خرابی ہے ان لوگوں کی، فرمایا گیا۔ تو چونکہ ویل میں ایسے لوگ بھی داخل کیے جائیں گے، اس کی تفسیر میں شان نزول میں آتا ہے کہ مروی کے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ ناپ تول میں کمی و بیشی کرتے ہیں، گھٹا بڑھا کر کے مال کو بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔
اور ایک روایت میں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو حضور علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں میں جب اس قسم کی خرابی دیکھی کہ وہ اس طریقے سے خیانت کرتے ہیں اور لوگوں کا حق مارتے ہیں، صحیح طور پر تول کر لوگوں کو نہیں دیتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کے لیے یہ کہا گیا، ابو جہنیہ نامی ایک شخص مدینہ شریف میں ابو جہنیہ نامی ایک شخص تھا کہ جس کے پاس 2 پیمانے تھے، 2 طرح کے ناپ تھے، جب کسی کو دینا ہوتا تو الگ ناپ سے دیتا اور جب لینا ہوتا تو الگ ناپ سے لیتا تھا۔ چونکہ ایک زمانہ وہ گزرا ہے جس کو بلوتے دار زندگی کہتے ہیں، یعنی کہ جس میں ایک چیز کے بدلے دوسری چیز فروخت ہوتی تھی، ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے۔ ابھی چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں اس کی طرف جاؤں گا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا حال پڑھ کے دیکھیے گا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ایسے ہی برباد نہیں ہوئی، اس پر جو عذاب آیا خاص کر کے اسی ناپ تول کی کمی کی وجہ سے آیا۔ وہ قوم جو ہلاک و برباد کر دی گئی اسی وجہ سے کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ ایک زمانہ بلوتے دار زندگی کا تھا کہ جب روپیہ پیسہ کا چلن نہیں تھا، اس وقت لوگ جو خرید و فروخت کرتے تھے وہ یوں ہوتا کہ کوئی شخص اگر کبھی اناج بیچتا ہے اور کوئی شخص کپڑا، تو اس کے بدلے کپڑا دیتا ہے، اس کے بدلے اناج لے لیتا، یعنی اپنی چیز دے کر کے دوسرے سے اس کی چیز لے لینا ہوتا تھا۔ یہ ہوتی تھی بلوتے دار زندگی۔ بعد میں دھیرے دھیرے پھر یہ چلن آیا، درہم و دینار آئے، سکے بنے، پھر اس کے بعد روپیہ پیسہ، ہمارے زمانے میں بہت کچھ، تو لہٰذا اب لوگ پیسہ دے کر کے چیز خریدتے ہیں۔ تو ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب لوگ اپنی چیز دیتے تھے تو ماپ الگ رکھتے تھے، جس کے اندر جو تو کم چیز جاتی تھی لیکن پیسہ پورا پورا لیا جاتا تھا، اور جب چیز خریدنی ہوتی لینی ہوتی تو اپنے دوسرے ماپ سے لیتے کہ نہیں یہ ماپ سے ناپ کر کے ہم کو دو، اس میں پورا پورا لیتا تھا۔ تو ابو جہنیہ نامی جو شخص تھا اس کے پاس 2 پیمانے تھے، جب وہ کوئی چیز بیچتا تو اس پیمانے کو لیتا جس کے اندر کھوٹ تھی، جس کے اندر کمی تھی، تاکہ سامنے والے کو مال کم جائے، لیکن جب چیز خریدتا تو وہ پیمانہ لیتا جو صحیح تھا، بلکہ جس میں زیادہ تر بھرپور کر کے اس کو سامان ملتا تھا۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کریمہ کو نازل فرمایا اور بتایا کہ خرابی ہے ان لوگوں کی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ لہٰذا روایت میں ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہے کہ بندہ جب ان میں کم بیشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی 5 نعمتوں سے پھر روکتا ہے، تو ان کے ساتھ 5 قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ جب کوئی قوم بد عہدی کرتی ہے، عہد کو توڑ دیتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، وعدہ توڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، دشمن کو ان پر حاوی کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر کسی پر اس کا دشمن حاوی ہو تو دیکھ لے کہ ہم نے کہاں کمی بیشی کی۔ آج اگر مسلمانوں پر یہ کفار و مشرکین مسلط ہوئے ہیں تو دیکھیں کہ ہم نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں کو چھوڑا ہے۔ ہم اپنے رب سے عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے تھے، قالوا بلا، جب رب نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہم نے کہا تھا بے شک تو رب۔ جب اسے رب مان لیا تو پھر اس دنیا داری میں کیا مبتلا ہو، پھر اسے کیوں بھول گئے یہاں آ کر، کیوں اس کی عبادت کو چھوڑ بیٹھے ہیں؟ اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم بیعت کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑیں گے، پابندی کریں گے، نیک اعمال کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، لیکن ادھر پیر صاحب گئے کہ پھر وہی کام کرنا شروع کر۔ آج قوم کا یہ حال ہو چکا ہے۔ تو جب قوم عہد توڑتی ہے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی تو پھر ان میں فقر و فاقہ، تنگدستی اور غربت کو لازم کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کر دیتے ہیں یا غلط فیصلے کرتے ہیں، شریعت کے مطابق کسی کا حق اس کو نہیں دیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ فقر و فاقہ میں، تنگدستی میں، غربت میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ تیسری چیز، جب کسی قوم میں فحش کاری عام ہو جاتی ہے، زنا، لواطت، بدکاری عام ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں طاعون کو پیدا فرما دیتا ہے، طاعون کی بیماری جس سے موت کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، موت ان میں عام کر دی جاتی ہے۔
جو قوم بدفعلی میں، گناہوں میں، فحش کاری میں مبتلا ہو. دیکھیں آج مسلمان کیسے حالات سے گزر رہے ہیں. لیکن کبھی ہم نے اپنے حالات کو بھی دیکھا؟ ہم سکے کا ایک رخ تو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے سکے کا دوسرا رخ نہیں دیکھا. اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کیا ہے کہ خود ہم کن اعمال کے مستحق ہیں، ہم کیسے اعمال کر رہے ہیں. تو جیسے اعمال رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے ویسے فیصلے اترتے رہیں. جب قوم فحش کاری کرے گی، رات رات موبائل میں گزارے گی، فحش فلمیں دیکھتے ہوئے گزارے گی، تو پھر موت کو، طاعون کو، سخت قسم کی بیماریوں کو، مہلک قسم کے امراض کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا جاتا ہے. اور فرماتے اللہ کے رسول سمجھ کے جب قوم بھر تول میں کمی بیشی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا فرماتا ہے. جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر اناج اگنا، پھل اگنا بند ہو جاتے، کم ہو جاتے. آج دیکھیں پہلے زمانے میں برکتیں ہوا کرتی تھی، آج وہ ساری برکتیں ختم ہو چکی ہیں. کیوں؟ آج ہم نے ڈانڈی مارنا شروع کر دی. آج ہم لوگوں کو ناپ تول میں کمی بیشی کر رہے ہیں تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رزق بھی ہم سے کم فرما لیا، روک لیا. اور پانچویں چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارش کو روک لیتا ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو صحیح طور پر اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. مشاہدہ کرے، معائنہ کرے، اللہ نے لاکھوں کروڑوں کی دولت عطا فرمائی لیکن پھر بھی اسے توفیق نہیں ہوتی کہ اپنی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرے. آج جو بارش کم ہوگی، ایک زمانہ دیکھیں، پوچھے اپنے بوڑھے بزرگوں سے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب بارش جب شروع ہوتی تو جھڑی لگا کرتی تھی، 8 دن تک کے بارش بند نہیں ہوا کرتی تھی، 15 دن تک کے بارش شروع رہا کرتی تھی، کثرت سے بارش ہوا کرتی تھی. اب آپ دیکھیں بارش کا پورا موسم گزر جاتا ہے، 4 مہینے گزر جاتے ہیں لیکن بارش کا اتا پتہ نہیں رہتا. بارش کا نام و نشان ختم ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی زکاتوں کو روک کر کے بیٹھے، ہم لوگوں کا حق مار کر کے بیٹھے ہیں. اللہ نے ہمارے مال میں جو دوسروں کا حق رکھا ہے ہم خود اسے کھا رہے ہیں. دوسرے کا حق ہے کہ صحیح تول کر کے اس سے آپ قیمت پوری لے رہے ہیں تو اس کو اس کی چیز بھی پوری تول کر کے عطا کرے، پوری تول کر کے دے، لیکن ویسا نہیں کرے. اس کا حق آپ مار رہے ہیں. قیمت تو پوری لے رہے ہیں لیکن چیز کم دے رہے ہیں تو اس کا حق مارنا. تو جب ایسی خسیس حرکتیں لوگ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں ایسی چیزوں میں مبتلا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں جلوہ فروز ہوئے اور لوگوں کو اس بات سے منع فرمایا تو آج تک مدینہ میں یہ پیمانہ رائج ہے کہ لوگ چوری چپاٹی نہیں کرتے، لوگ ناپ تول میں کمی و بیشی نہیں کرتے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو اپنی دکانوں کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، ناپ تول میں ہرگز کمی نہیں کرتے، پورا تول کر کے اس کو جو ہے تو دیا جاتا ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں کہ حضور کے زمانے میں، آج بھی الحمدللہ یہ حضور کی برکتیں ہے کہ مدینہ میں آج بھی یہ پیمانے رائج ہیں اور آج بھی وہاں پر صحیح طور پر تول کر کے جو ہے تو لوگوں کو چیزیں دی جاتی ہے. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص زعفران کو، کیسر کو تول رہا ہے. لہٰذا اس نے ترازو کو اس طریقے سے پکڑا ہوا ہے کہ پلہ ایک طرف کو جھکا ہوا. مولا علی نے فرمایا کہ پہلے ترازو کے دونوں پلے برابر کر دیں، پھر اس کے بعد تیری مرضی جس کو چاہے جدھر جتنا جھکا، لیکن پہلے اس کو برابر کر لے، دونوں پلے برابر کر، اس کے بعد پھر وزن اور پھر اس کے بعد جو تو اناج وغیرہ جو بھی چیز ہے اس کو تولے جائے، دونوں پلے برابر کر لیے جائیں. لوگ پہلے سے ہی پلے کے نیچے کچھ چیز لگا دیتے ہیں تو الیکٹرانک کانٹے نکل کے آئے، اس میں بھی کانٹا مار ہوتی ہے. اور ہر جگہ میں کسی ایک کو مخصوص نہیں کہتا ہوں اور نہ میرا اشارہ کسی خاص انسان کی طرف ہوتا ہے، میں عام بات کرتا ہوں. آپ پوری دنیا کا جائزہ لیجئے، جہاں پر بھی جو بھی پیمانہ رائج ہے، چاہے پھر وہ ترازو کی شکل میں ہو، چاہے پھر وہ سیب کی شکل میں ہو، چاہے وہ تولوں کی شکل میں ہو، چاہے پھر وہ جو ہے تو الیکٹرانک کی شکل میں ہو، چاہے پھر آپ پیٹرول پمپ وغیرہ پر دیکھ لیجئے، جو لکوڈ چیزیں جہاں پر ناپی جاتی ہیں ان کو دیکھ لیجئے، ہر جگہ آپ دیکھیں، ہر چیز کے اندر انسان نے اپنی سہولت کے مطابق ڈانڈی کیسے مارنا یہ برابر سیکھ لیا. اسے پتا ہے کہ کس طریقے سے چیز کو کم تولا جائے گا، کس طریقے سے کم دیا جائے گا، کس طریقے سے دودھ کو جو ہے تو کم تول کر کے ناپ کر کے یا دودھ میں پانی ملا کر کے یا راکٹ ڈیزل وغیرہ میں پیٹرول وغیرہ میں کیسی کمی کی جائے، یا لکوڈ اشیاء جو ہو یا جو حیثیت ثقیل ہو ان کو بھی کس طریقے سے ڈانڈی ماری جائے. ترازو کے نیچے لوگ لگا دیتے ہیں. الیکٹرانک کانٹا ہوتا ہے اب اس کے اندر بھی سیٹنگ ہو چکی ہے.
کس طریقے سے سامنے والے کو دکھانا کچھ ہے، پیچھے سے کانٹا کیسے مارا جاتا، اب ہر چیز میں ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں نا کوئی چیز بن کر آتی ہے اس کے ساتھ اس کا توڑ بھی نکل کر کے آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا لوگ جب اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اجمیوں، تمہارے دونوں امر جو ہے وہ مکمل ہونے چاہیے، یعنی کہ تمہارے ترازو کے دونوں پلے برابر ہونا چاہیے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ عدل انصاف نہیں کرتی، وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، جیسے کہ میں نے کہا کہ شعیب علیہ السلام کی کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ وہ ذکر بھی آیا۔ تو جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر وہ قوم جو ہے تو پھر ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا حضرت اکرمہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہر غلط وزن کرنے والا، غلط تولنے والا جہنم میں ہوگا۔ کون صحابی رسول ہے، فرماتے کہ میں قسم کھاتا ہوں ہر غلط تولنے والا، غلط وزن کرنے والا جہنم میں ہے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ اگر آپ کا بیٹا، فرمایا اگرچہ میرا بیٹا بھی ہو اور غلط کرے گا، غلط وزن تولے گا تو وہ بھی جہنم میں ہوگا۔ اللہ روایت میں ہے کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے تو میرے ایک پڑوسی کے انتقال کا وقت قریب آیا، میں اس کے یہاں پہنچا کہ اس کی نزع کا عالم تھا، میں اس کے پاس پہنچا، لہٰذا میں نے اس سے پوچھا تو کیا محسوس کر رہا ہے، تو کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اے مالک، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے 2 آگ کے پہاڑ ہیں اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں ان پہاڑوں کے اوپر چڑھوں۔ لہٰذا مالک نے اس کی بیوی سے پوچھا، اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ اس کا معاملہ کیا تھا؟ کہنے لگے کہ اس نے اپنے گھر میں 2 ماپ رکھے ہیں، اس کے جو ماپ ہے لین دین کے جو ترازو وہ 2 طرح کے ہیں، لینے کا الگ ہے، دینے کا الگ ہے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دونوں ماپ بلوائے اور ان کو توڑ دیا، پھر پوچھا کہ اب بتا کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ اب مجھے اس غلط کام سے چھٹکارا مل گیا، اب مجھے اس غلط کام سے چھٹکارا مل گیا۔ اس نے پھر توبہ کر لی اور تب جا کر کے وہ اس چیز سے بچ گیا۔ تو غور کرے جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس والے انہی کی روایت میں ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ ہمارا ایک قافلہ حج کے لیے نکلا، ہمارے کچھ محلے کے لوگ تھے، ہم جو ہے تو حج کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، لہٰذا ہم نے اس کے دفن کفن کا انتظام کیا، اور جب اس کے لیے ہم نے گڑھا کھودا تو اس گڑھے کے اندر ایک محیط قسم کا، ایک بھیانک قسم کا سانپ ہم نے دیکھا، لہٰذا ہم نے اس کو بند کر دیا۔ ہم نے دوسری طرف جو تو قبر کھودی، وہاں پر بھی وہ سانپ موجود تھا، پھر تیسری جگہ قبر کھودی، وہاں پر بھی وہ سانپ موجود تھا، غرض کے ہم نے 5-7 مقامات پر قبر کھودی لیکن وہ سانپ ہر جگہ موجود ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اسے اسی سانپ کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ اللہ، لہٰذا اس شخص کو اسی طرح سے دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ شخص کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ جب لوٹ کر کے آئے اسے دفن کر کے تو میں سیدھا اس کے گھر گیا اور اس کی بیوی سے اس کا معاملہ پوچھا کہ تیرا شوہر کیا کرتا تھا؟ وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر ایک بہت بڑا تاجر تھا جو آٹے کا بیوپار کیا کرتا تھا، آٹے کی تجارت کیا کرتا تھا، لیکن اس میں بڑی خرابی تھی کہ وہ آٹے میں لکڑی کا بھوسا ملا دیا کرتا تھا، لکڑی کا برادا ملا کر آٹا بیچا کرتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عذاب اسی وجہ سے اللہ نے اس پر مسلط فرمایا۔ تو دیکھیں جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اشیاء کو گھٹا بڑھا کر کے بیچتے ہیں، ملاوٹیں کر کے بیچتے ہیں، یہ تو دنیا کی سزا ہے، ابھی تو آخرت کی سزا اور الگ سے باقی ہے۔ اور حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ترازو میں کمی و بیشی کرے گا، وزن کے تولنے میں، اناج کے تولنے میں کمی و بیشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کا منہ کالا فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو کیل و وزن میں خیانت کرتا ہے کل قیامت کے دن جہنم کے ایک گڑھے میں اس کو پھینکا جائے گا،
جہنم کی ایک وادی میں اس کو پھینکا جائے گا اور پھر 2 آگ کے پہاڑ اس کے سامنے رکھے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا ان دونوں پہاڑوں کا وزن کر. جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچے گا وہ آگ اس کو جلا کر کے رکھ دے گی. اللہ، یہ جہنم کا عذاب ہے جو بڑا دردناک ہے، جس کے بارے میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا دردناک ہے. لوگ سمجھتے بہت آسان ہے، آسانی سے چھوٹ جائے، ایسا نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالُوا هُمْ أَوْ وَزْنُهُمْ، کہ وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یعنی جب دیتے ہیں وزن کرتے ہیں تو پھر ڈالی مارتے ہیں، کم وزن کر کے دیتے، لیکن جب لیتے ہیں تو پورا پورا وزن کر کے لیتے ہیں. لہذا یخسرون، ایسے لوگ خسارے میں، ایسے لوگ بربادی میں خراب، ان کے لیے جو تو ہلاکت ہے، بربادی ہے. لہذا کیلو کال اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب لوگ وزن کر کے دیتے تو وزن میں گھٹا دیتے اور اچھا خاصا ہاتھ پاؤں مار لیتے. اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طور پر دونوں سزائیں متعین فرمائی. اسی طرح سے ایک روایت میں اور ہے کہ جو لوگ اپنے مالک حقیقی کے نزدیک دکھاوا کرتے وہ لوگ بھی اپنی عبادتوں میں ایک طرح سے ڈانڈی مارتے. ایسے لوگوں کے لیے بھی جو ہے تو خرابی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی خسارہ ہے کہ جو اپنی عبادت میں جو ہے تو ڈانڈی مارتے ہیں. اسی طرح سے ان کے لیے فرمایا الا یظن اولئک، کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں، گمان نہیں کرتے، کیا وہ سوچتے نہیں ہیں اس امر پر، اس بات پر وہ لوگ غور نہیں کرتے انہم مبعوثون لیوم عظیم، کہ ایک بڑے دن انہیں اٹھنا ہے، ایک عظمت والے دن، ایک بڑے دن انہیں اٹھنا ہے. اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور اپنے رب کے حضور انہیں حاضر ہونا، رب تعالیٰ کے نزدیک انہیں جانا ہے کہ وہ بھول گئے، اسی لیے انہیں قیامت کی یاد دلائی جا رہی ہے. جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یعنی یہ کتنا سخت قسم کا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یاد دلایا کہ تمہیں مرنا ہے اور اس دن اٹھنا ہے کہ جس دن وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جب اللہ ذرے ذرے کا حساب لے گا، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کا بھی حساب ہوگا، جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا اس کا بھی حساب لیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جب حساب لے گا اور رب کے حضور ہر ایک کو حاضر ہونا ہوگا، تو وہ دن کیسا ہوگا؟ مروی ہے کہ قبور سے یعنی قبروں سے اٹھ کر کے 40 سال تک اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے. اللہ 40 سال تک اللہ کے سامنے سے لوگ کھڑے رہیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا کے 3 سال کے برابر، یا تو یوں کہ وہاں کا ایک دن دنیا کے 3 سال کے برابر، اور اس طرح 40 سالوں تک وہ صرف کھڑے رکھے جائیں گے. اور کھڑے رہ کس طریقے سے رہیں گے؟ ان کے پسینے ان کے آدھے کانوں تک ہوگے، ان کا جو پسینہ ہوگا اپنے آدھے کانوں تک کے ہوگا، اور ان کے یہاں کوئی خبر آئے گی نہ کوئی امر آئے گا، کوئی پوچھ نہیں ہونے والی ان لوگوں کی. ایسے ہی پڑے رہو، ایسے ہی کھڑے رہو. شدت کے اب ذرا انسان ذرا کھڑے رہ کر کے دیکھیں. یہاں پر نماز میں قرأت تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو بولے مولانا صاحب نے قرأت آج بڑی لمبی کر دی، کھڑے رہنا مشکل ہو. یہاں چند منٹ کھڑے رہنا لوگوں کو بھاری پڑتا ہے نماز کے. کل قیامت کے دن 40 سال تک اللہ کے سامنے کھڑے رہنا ہوگا. وہ دن کیسا ہوگا کہ جب زمین تانبے کی ہوگی اور آسمان فولاد کا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اور 40 سال تک اس طرح سے کھڑا رہے گا کہ رب اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوگا. کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی خبر نہیں کہ تیرا حال کیا ہے. حتیٰ کہ انبیاء اولیاء بھی اسے حال پر چھوڑے رہے گے، یہ تو تیری سزا، ابھی تیرا وقت نہیں آیا. پھر فرماتے ہیں کہ وہ مقام ہیبت میں ہوگا اور پھر کسی کو سخن کھائے یعنی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اس کو کسی کو کلام کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. پھر ان کے لیے حکم ہوگا کہ اب مقام ہیبت سے مقام محاسبہ میں لایا جائے. اب مقام ہیبت سے نکال کر مقام محاسبہ یعنی کہ اب ان کو میزان پر لایا جائے گا. چلو اب تمہارا نمبر آیا، اب آ کر کے حساب و کتاب. ابھی تو 40 سال صرف اس لیے کھڑا ہے، اب 40 سال گزرنے کے بعد رب کے سامنے اس طرح سے لایا جائے گا کہ اب زندگی بھر کا حساب دینا. جو نیکی جو بدی کی ہے
ذرہ برابر بھی عمل کیا ہے، اب اس کا حساب اس کو کھڑے ہو کر کے دینا۔ ایک بزرگ، ایک مرتبہ ان کی دعوت کی گئی، ایک بہت بڑے امیر شخص نے دعوت کی، بڑے بڑے لوگوں، عمرہ، علماء، فصاح کی دعوت کی، تمام لوگ دعوت میں پہنچے۔ یہ بزرگ کی بھی دعوت تھی، وہ بزرگ بھی وہاں پر پہنچے۔ جیسے ہی کھانا شروع ہوا، اعلیٰ قسم کے کھانے بنے ہوئے تھے، ایک سے ایک قسم کی اعلیٰ انواع قسم کی نعمتیں تھیں، کھانوں سے اشتہا قسم کی خوشبو آ رہی تھی، لہٰذا لوگ کھانا کھا رہے، اور یہ بزرگ جب پہنچے تو دروازے ہی میں بیٹھ گئے اور اپنی جیب سے، اپنی جھولی سے 2 سوکھی روٹیاں نکالی اور وہیں پر پانی میں بھگو کر کے کھانے لگے۔ جب وہ مالک آیا گھر کا، اس نے دیکھا جس نے دعوت دی تھی صاحب خانہ کہ بزرگ یہی بیٹھے، فوراً آ کر حضرت آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ اندر بہترین انتظام ہے بیٹھنے کے لیے، کھانا ایک سے ایک قسم کا لگا ہوا ہے، آپ یہیں بیٹھ گئے اور سوکھی روٹی کھا رہے؟ میں نے آپ کی دعوت کی ہے، بڑا اچھا انتظام کیا ہے بیٹھنے کے لیے، کھانے بڑے اعلیٰ قسم کے بنائے ہیں۔ لہٰذا وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم نے کھانا کھا لیا؟ کہا میں نے کھانا کھا لیا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کام کرو، تمہارے یہاں جس توے پر روٹیاں بھی بن رہی ہے نا، وہ تو بولے ہاں بن رہی ہے، بولے کب سے؟ بولے صبح سے بن رہی ہے۔ تو وہ توا برابر صبح سے اسی آگ پر رکھا ہوا، اس پہ روٹیاں بن رہی، کہاں اسے اٹھا کر کے لے گیا، اسے لایا گیا۔ وہ بزرگ اس توے پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میں نے آج 2 سوکھی روٹیاں کھائی، یہ کہہ کر کے وہ توے سے نیچے اتر گئے اور کہنے لگے اب تو اس توے پر کھڑا ہو جا اور کہہ کہ تو نے آج کیا کیا کھایا ہے۔ اب تو اس کے پسینے چھوٹ گئے، کہنے لگا میں نے صبح سے کتنی چیزیں کھا لی ہے، ایک سے ایک قسم کی ہر نعمتیں میرے گھر میں پکی ہے، میں نے سب کو چکھا ہے، سب کو کھایا ہے، میں اس توے پر کھڑے ہو کر جو ابھی آگ سے اترا ہے کیسے یہ کہہ دوں کہ میں نے کیا کیا کھایا؟ وہ بزرگ کہنے لگے تو اس دنیا کی آگ پر تپے ہوئے توے پر کھڑے ہو کر ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتا، کل قیامت کے دن جب زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے پر ہوگا اور وہ سورج کی گرمی سے تپ رہی ہوگی، اس زمین پر کھڑے ہو کر پوری زندگی کا حساب کیسے دے گا؟ زندگی بھر کے کھانوں کا حساب کیسے دے گا؟ یہ بزرگوں کی تعلیمات ہوا کرتی ہے، یہ ان کی تبلیغ کا انداز و طریقہ ہوا کرتا ہے۔ آج تو ہمیں فرصت نہیں ہے ایک سے ایک قسم کے کھانوں سے، بس کہاں کیسا ذائقہ ہے چٹوئی ہماری زبان ہو چکی ہے۔ بہرحال تو چونکہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں رب کے حضور کھڑے ہونا ہے اور حساب دینا ہے، جتنی ڈانڈیاں ماری ہے، جتنے وزن میں کمی بیشی کی ہے، ان سب کا حساب تمہیں اس قیامت کے دن دینا ہوگا۔ لہٰذا اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے کہ جو حقوق الہی میں کمی بیشی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو حقوق الہی میں، اللہ کے حقوق میں کمی بیشی کرتا ہے۔ اب حق تو 2 طرح کے ہیں، ایک ہے حق الاب اور ایک ہے حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ حقوق العباد کیا ہے؟ بندے کا حق بندے پر، یعنی کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، آپ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے اور آپ نے اسے ڈانڈی مار کر کے پیسہ تو پورا لے لیا، لیکن چیز اس کو کم دی ڈانڈی مار کر کے، آپ نے اس کی حق تلفی، خیانت کی ہے اس کے ساتھ، اس کا حق مارا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے ویل ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، جہنم میں اس انداز میں وہ پھینکے جائے گی۔ قبر کا حال ان کا بیان کیا گیا، حشر کا حال ان کا بیان کیا گیا، جہنم کا ان کا عذاب بیان کیا گیا۔ یہ وہ ہے جنہوں نے حقوق العباد میں کمی بیشی کی ہے، جنہوں نے بندوں کا حق مارا ہے۔ اب اولیاء فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کا حق مارا، جس نے اللہ کے حقوق میں کمی بیشی کی، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے تجارت کی ہے، سب سے اچھی تجارت اللہ کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے تم پر جو نمازیں فرض کی ہے، جو روزے فرض کیے ہیں، جو زکوٰۃ تم پر فرض کی ہے، جو حج تم پر لازم قرار دیا ہے، اور تم پر جو شریعت کے احکام اللہ نے نافذ فرمائے ہیں، جو اس میں کمی بیشی کرے گا اس نے اللہ کے حق میں کمی بیشی کی، اس نے اللہ کا حق مارا۔ جس نے نمازوں میں ڈانڈی ماری، جس نے نماز تو پڑھی لیکن نماز کے مسائل صحیح سے نہیں جانتا ہے، نماز کو غلط طریقے سے پڑھتا ہے، اس نے بھی نماز میں ڈانڈی ماری۔ جس نے روزے نہیں رکھے یا جس نے روزے تو رکھے لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے رکھے،
اے دیکھو افطار پارٹی ہو رہی ہے میرے، یہ سیلفی علی جا رہی ہے اور اپلوڈ کی جا رہی ہے، میں نے اتنے لوگوں کی افطار پارٹی کرائی، میں نے اتنے روزے رکھے، اپلوڈ کیے جا رہی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے۔ اب حج نہیں رہ گیا ہے بلکہ ٹورسٹ بن چکا ہے، لوگ وہاں جا جا کر کے صرف ایک طرح کی سیر و تفریح کر رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ، وہ مقدس اللہ کا گھر کہ جس کے سامنے ہمارے بزرگوں نے اس کعبے کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے رویا ہے، اے اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے اسے معاف فرما دے۔ سیدنا سرکار عبد القادر جیلانی سرکار کو سے پاک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کعبے کا غلاف پکڑ کے روتے رہے، مولا کریم عبد القادر سے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو مولا دنیا میں سزا عطا فرما دے، مولا آخرت میں مجھے معاف فرما دے، مولا کریم میری ساری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اس طرح سے رو رہے ہیں کہ جو لوگ نہیں جانتے تھے انہوں نے جا کر کے کہا کہ کیوں روتے ہو، اس طرح سے کیوں رو رہے ہو، اللہ کی ذات سے امید رکھو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تم کون ہو؟ کہتے ہیں کہ میرا نام عبد القادر ہے۔ یہ غوث پاک ہے جنہیں اللہ نے ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، بلکہ اب قیامت تک جس کو ولی بننا ہوگا جب تک غوث اعظم مہر نہیں لگا دیتے وہ ولی نہیں بن سکتا ہے۔ یہ ان کا عمل ہے، اور ایک آج کے دور کے ہم ہے کہ جب کعبے میں جاتے ہیں تو سیلفیاں لی جاتی ہے، کعبے کو پیٹ کر کے اس کے سامنے لوگ موبائل کر کے سیلفی لیتے ہیں اور اپلوڈ کرتے، دیکھو میں نے حج کر لیا ہے وہاں سے۔ یہ حج ہے تمہارا؟ ہر جگہ جا جا کر کے وہاں کی سیلفیاں لی جاتی ہے، ویڈیوز بنائے جاتے ہیں، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ یہ روزے تم نے کس کے لیے رکھے، یہ نمازیں کس کے لیے پڑھی، یہ زکوٰۃ میں جو تم حق مارتے ہو، جو ڈانڈی مارتے ہو، تم پر جو زکوٰۃ لازم کی گئی ہے اس میں بھی کم کرتے تھے ہو، پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہو۔ یہاں پر بھی بندوں کا بھی حق مارا، اللہ کا بھی حق مارا۔ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی، جب صحیح سے زکوٰۃ نہیں دو گے تو اللہ کا بھی حق مارا، اور جس کا حق تھا کہ اس تک زکوٰۃ پہنچنی چاہیے اس تک جب زکوٰۃ نہیں پہنچی بندے کا بھی حق مارا۔ دونوں طرف سے اس نے جو تو حق مارا۔ ایسے لوگ غور کرے جو اپنی عبادتوں میں ڈانڈیاں مارتے ہیں، جو لوگ نمازوں میں، عبادتوں میں، نیک اعمال میں، نیکیوں میں ڈانڈیاں مارتے ہیں، اس میں کمی بیشی کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہے کہ اللہ اجر و ثواب پورا دے دے۔ یا نماز پڑھنی نہیں ہے بولے جنت میں جانا ہے، یا روزے نہیں رکھنا ہے بولے ہم حضور کے امتی ہیں، یا عمل کچھ نہیں کرنا ہے اور چاہتی ہے کہ حضور ہماری شفاعت کر دے، یہاں نیک اعمال کوئی کرنا نہیں ہے اور چاہتے اللہ بس ہمیں مفت میں بخش دے، ہمارا حساب و کتاب ان لوگوں میں ہو جائے جو بلا حساب جنت میں جائے۔ یہاں امیدیں اتنی بڑی بڑی لیے بیٹھے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ پورا ثواب دے دے، عمل تو کچھ بھی نہیں کرو گے اور ثواب پورا لینا چاہو گے۔ یہ وہی ہے کہ جو لوگ ٹانڈی مارتے ہیں کہ نفع تو پورا لیتے ہیں، سامنے والے سے پیسہ تو پورا لیتے ہیں لیکن اسے چیز کم دیتے ہیں۔ جب اناج دیتے ہیں یا کوئی بھی چیز جب اسے تول کر کے ناپ کر کے دیتے ہیں تو اسے کم دیتے ہیں لیکن پورا لیتے ہیں۔ وہ لوگ جس طرح ان کے لیے وعید آئی ہے، یہ وعید علماء اور اولیاء فرماتے ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو عبادت کرتے نہیں ہے یا کرتے اور ڈانڈی مارتے ہیں اور چاہتے یہ کہ اللہ پورا ثواب عطا کر دے۔ تو اس گمان میں مت رہنا، اس بھول بھلیا میں نہ رہنا، بلکہ اپنے عمل پر نظر کرنا کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے کا حساب لے گا۔ ہم نماز پڑھ کے سمجھ بیٹھے کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ہو گیا نہیں۔ اس کی گارنٹی کس کے پاس ہے کہ وہ قبول ہوئی ہے؟ سودا تو تبھی صحیح ہوگا نا کہ جب سامنے والی کی چیز صحیح اور خریدنے والا اس کو خریدے، تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کی جان اور ان کی مال کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، وہ جانتا ہے کہ بندے گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، جیسی بھی میرے محبوب کی امتی ہے تو کرم ہے اس کا، لیکن اس کا یہ مطلب مت سمجھ لینا کہ اب ہم گناہ پہ گناہ ہی کرتے رہے۔ غلطی سے گناہ ہو جانا اور بات ہے، لیکن قصدن جان بوجھ کر اس امید پر گناہ کرنا کہ میں گناہ کروں گا اور حضور شفاعت کر دیں گے، میں گناہ کروں گا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ معاف کر دینا، یہ فسق عقیدہ ہے۔ یہ عقیدے میں خرابی ہے کہ تو اپنے رب سے اور اپنے رسول سے ایسا گمان رکھتا ہے، اس کا مطلب تو گناہ پر دلیر ہو گیا، جمی ہو گیا کہ تو نے ان کے متعلق یہ گمان کیا۔ تو یاد رکھیے فسق عقیدہ ہے، لہذا صحیح طور پر جو ہے تو اپنے مسائل کو سمجھے اور جانے کہ کیا ہے شریعت، صحیح طور پر شریعت پر عمل کرے، جو شریعت کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم کیے ہیں اس کے پر چلے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ جو ان میں ڈانڈی مارے گا اور چاہے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ بس معاف کر دے تو پھر وہ اس گمان میں نہ رہے۔ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
ایسے لوگوں کے ان کتاب الفجار لفی سجین، ایسے لوگوں کے لیے سجین، ان کے لیے ہم نے سجین تیار کر رکھی ہے۔ وما ادرک ما سجین، تم نے کیا جانا سجین کیا ہے؟ جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سجین کیا ہے کہ ساتوں زمینوں کے نیچے ایک اندھیرے اور وحشت والی جگہ کا نام سجین ہے، جو اس ساتوں زمین سے بھی نیچے ہے، بہت اندھیرے میں ہے، بہت گہرائی میں ہے، اس کا نام سجین ہے۔ وہیں پر ابلیس اور اس کی ذریت کا مسکن ہے، ابلیس شیاطین اور اس کی اولاد وہیں پر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ان لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے اور جو ہے تو ان لوگوں کی شان اور ان کی تحقیر کرنے کے لیے جو ہے تو اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگ جو ڈانڈیاں مارتے ہیں نا سجین میں وہ اس مقام کے اندر ہوں گے جہاں پر جو ہے تو شیاطین قید کیے ہوئے اور اس کی ذریت کو رکھا گیا ہے۔ وما ادرک ما سجین، تم نے کیا جانا سجین کیا ہے؟ یہ تو صرف اللہ نے تھوڑا سا حال بیان کیا، اگر اس کی تفصیل کی جائے احادیث کے اور علماء اقوال کے ذریعے تو بڑی طویل ہے۔ بہرحال میں اس کی طرف نہیں جاتا، لہذا ایک چیز یہ ہے کہ سجین سے مراد بعض علماء فرماتے کہ کتاب مرقوم، فرمایا گیا نا یہاں پر کہ کتاب مرقوم، اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے بس گناہ کر لیا اور کسی کو خبر ہی نہیں، کہتے ہیں نا بلی آنکھ بند کر کے دودھ پی رہی، بولے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ انسان بھی اسی گمان میں، میں نے گناہ کر لیا، کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن دو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، آپ کی ایک ایک حرکات و سکنات دیکھی اور لکھی جا رہی ہے، اسے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکا، جیسے آج کے زمانے میں CCTV کیمرے نکل چکے ہیں جس میں آپ کی ایک ایک حرکات و سکنات کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ فرشتے آپ کی ایک ایک چیز کو قید کر کے رکھ رہے ہیں، اسی لیے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کتاب مرقوم، کتاب مرقوم میں سب کچھ ہے لکھا ہوا ہے اس کتاب کے اندر، اور یہ کتاب تمہاری دنیاوی کتاب جیسی نہیں ہے۔ یہ خیال مت کرنا، یہ گمان مت کرنا کہ یہ دنیا کے کاغذ پر دنیا کے قلم سے لکھی ہوئی جو کتاب ہوتی ہے وہ پوسیدہ ہو جاتی ہے، وہ پھٹ جاتی ہے، پانی میں گر جائے بھیگ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برسوں تک کے بھی رکھو تو خراب ہو جاتی ہے، اس میں کیڑا لگ جاتا ہے، ادائی لگ جاتی ہے۔ وہ یہ دنیا کی معاملات ہے، اور جس کتاب میں اللہ لکھ رہا ہے وہ کتاب ایسی نہیں ہے، وہ خراب ہونے والی نہیں ہے، وہ سڑنے اور گلنے والی نہیں ہے، وہ برباد ہونے والی نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب ایسی ہے کہ وہ محفوظ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور وہ خراب نہیں ہو سکتی، وہ تلف اور برباد نہیں ہو سکتی۔ آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں آپ دیکھو، ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ چیزوں کو کتابوں میں لکھ کر کے رکھ لیا کرتے تھے، اور اب زمانے نے ترقی کر لی، موبائل انٹرنیٹ سب کے پاس آ گئے، اب جو ہے تو لوگ ایک چھوٹی سی میموری چپ کے اندر ہر چیز کو جو ہے تو محفوظ کر کے رکھ لیتے، وہ بھی بھر جائے تو ہارڈ ڈسک کے اندر ہر چیز رکھ لی جاتی ہے، جس کے اندر تاکہ اس کا پورا ڈاٹا محفوظ رہ سکے۔ تو آج اپنے ڈاٹا کو محفوظ رکھنے کے لیے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ایسے ایسے آلات ایجاد کر لیے ہیں، ایسی ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہے کہ اب برسوں تک آپ کا ڈاٹا محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ جب یہ انسان کی ایجاد کا عالم ہے، انسان کی تخلیق کا عالم ہے، تو پھر کیا خیال ہے رب کائنات جو سب سے بڑا تخلیق فرمانے والا ہے، جو خلاق کائنات ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، وہ کیسی کتاب ہوگی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمایا؟ وہ کبھی برباد نہیں ہو سکتی، وہ تلف نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا پہلے فرشتے اپنے نوشتوں میں اس کتاب میں اس میں لکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب انسان مر جاتا ہے وہ فرشتے رب کے حضور پہنچتے، مولا اس کا نام اعمال تیار ہو گیا ہے، حکم ہوتا ہے کہ کتاب مرقوم میں اس کو لکھ دیا جائے۔ اس کتاب کے اندر اس کی ساری ڈیٹیل جو تو لکھ دی جاتی ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا انسان میدان محشر میں پہنچے گا تو اس کا نام اعمال بھی اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ جیسے آج انسان کو اپنا ڈاٹا دیکھنا ہو نا، ایک میموری چپ نکالتا ہے، موبائل میں لگایا کہ سب کچھ دیکھ لیا، ہارڈ ڈسک نکالا، اپنے کمپیوٹر سے اس کو اٹیچ کیا، جتنا ڈاٹا چاہے دیکھ لیا۔ اب وہاں سے اس کو نکال کر کے قیامت کے دن دکھایا جائے گا پوری زندگی بھر کا ڈاٹا، یہ دیکھ کیا کیا، کیا تو کما کر کے آیا اور کیا گوا کر کے آیا۔ تو لہٰذا انسان اس غمان میں نہ رہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے تم میرے قلیل رزق پر راضی ہو جاؤ تو میں تیرے قلیل اعمال پر راضی ہو جاؤں گا۔
اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں عمل کم سے کم کروں اور ثواب پورا پورا پاؤں، تو اس کی تدبیر یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ پھر تم میرے قلیل رزق پر راضی ہو جاؤ، تھوڑا سا رزق بھی اگر ملے نا اسی پر صبر کر لے، اسی پر میرا شکر کر لے، پھر تو اگر تھوڑا سا بھی عمل کرے گا نا تو میں اسے قبول کروں۔ یا تو دنیا کی ساری نعمتیں چاہتا ہے، تو چاہتا ہے میرا گھر ایئر کنڈیشن کا ہو، میرے گھر کے اندر اے سی لگے ہوئے ہو، میرے یہاں کھانے پینے کی ایک سے ایک قسم کی چیزیں موجود ہو، میرے آگے پیچھے نوکر چاکر ہو، میرا بڑے سے بڑا بزنس ہو، تجھے پوری کائنات بھی دے دی جائے تو تو اگلی کائنات کی تمنا میں لگا ہوا ہے، تو میرے تھوڑے رزق پر راضی نہیں ہے، تجھے دن میں کئی مرتبہ کھانے کو چاہیے، صبح اٹھتا ہے تجھے ناشتے کو چاہیے، دوپہر کا کھانا چاہیے، سہ پہر میں تجھے پھر چائے بسکٹ پھر چاہیے، رات کا کھانا پھر چاہیے، تجھے تو دن بھر میں کھانے کو اتنا چاہیے، اور پھر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے آسانی سے چھوڑ دوں۔ عبادت تو تجھے کرنی نہیں ہے، نمازیں تو تجھے پڑھنی نہیں ہے، نمازوں کے اوقات میں تو سو رہا ہے، تو کما رہا ہے، تو اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ میں تجھے آسانی سے چھوڑ دوں، بخش دوں۔ تو اس گمان میں مت رہنا، ہاں اگر تم میرے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا تو میں تیرے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاؤں۔ آج انسان روک کر کے دکھائے اپنے نفس کو، کھانے سے انسان کو فرصت نہیں ہے، کیا وہ اپنے نفس کو روکے گا؟ تو بہرحال اس آیت کریمہ فرمایا گیا کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جھٹلانے والوں کی، جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونا ہے، کوئی قیامت کا دن نہیں آئے گا۔ کفار مشرکین جو اس بات کا انکار کرتے ہیں نا، ان کے لیے پھر خرابی، پھر وہ دیکھیں گے کہ آخرت کے دن کیا ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو بہرحال جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈانڈی مارتے ہیں ترازو میں، ان لوگوں کے لیے سخت قسم کی وعیدات ہے۔ لہٰذا ان خسیس حرکتوں کو چھوڑے اور رزق حلال کمائے، تھوڑا کمائے لیکن حلال کمائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے تھوڑا کمایا حلال کمایا اس میں برکت ہے، اس میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ لیکن انسان اگر حرام طریقے سے کمائے، ڈانڈی مار کر کے کمائے، دوسرے کا حق مار کر کے کمائے، تو اگرچہ لاکھوں بھی کما لینا تو پھر سکون نہیں رہتا ہے، پھر کبھی دواخانے میں بھرتا ہوا نظر آئے گا تو کسی نہ کسی پریشانی میں پھنستا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے تھوڑا کمائے لیکن حلال کمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رزق حلال کھانے، کمانے اور کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ نماز کے مسائل کا سلسلہ شروع تھا اور واجبات نماز سے 3 مسئلے آج بھی سماعت کریں کہ ہر جہری نماز میں امام کا جہر سے قرأت کرنا واجب ہے، اسی طرح ہر سری نماز میں امام کا آہستہ قرأت کرنا واجب ہے۔ اگر جہر میں سر کر دیا یا سر میں جہر کر دیا، یعنی کہ جس نماز میں بلند آواز سے پڑھنا تھا اس کو جہر کہتے ہیں، اور جس میں آہستہ پڑھنا ہے اس کو سری کہتے ہیں، تو اگر اس کے الٹ کیا تو پھر ترک واجب ہوا، اور ترک واجب پر سجدہ سو واجب، اور وتر میں قنوت کی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ ان 3 واجبات کو ذہن میں رکھے، اپنی نماز کی اصلاح کرے۔ دوران گفتگو غلطی کو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔